الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ ایک بنیادی نکتہ جو ہمیں قرآن آیات اور ائمہ معصومین کے معتبر احادیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی عبادت ہوتی ہے، ایک ہی عبادت، لیکن وہ یعنی اوقات اور جگہ کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی بیشی آتی ہے۔ نماز وہی نماز ہے، آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے اس کی فضیلت اور ہے، مسجد میں پڑھیں گے اس کی فضیلت اور ہے، مسجد کوفہ میں پڑھیں گے اس کی فضیلت اور ہے، مسجد النبی میں پڑھیں گے اس کی فضیلت اور ہے، مسجد الحرام میں پڑھنا نصیب ہو تو اس کی فضیلت اور ہے۔ سب سے افضل جو مسجد ہے جہاں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ ایک نماز کا آپ کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کا۔ میں آج ورکشاپ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ 12 لاکھ یا 13 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، یہ مسجد الحرام میں ایک نماز کی قیمت نہیں بنتی، ایک نماز کی قیمت نہیں۔ اسی طرح روزہ، مستحب روزوں کا ثواب ملتا ہے، مستحب روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا جی، جو 2 حرام روزے ہیں اور ایک مکروہ روزہ ہے، عاشور کے دن مکروہ ہے اور دونوں عیدیں ان کا روزہ حرام ہے، اس کے علاوہ پورا سارا سال روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن پورا سال کے مستحب روزوں کا اجر اور ثواب برابر نہیں ملتا۔ روایات میں ہے غدیر کے دن روزے کا جو ثواب ہے 60 سال عبادات کے برابر ہے، یعنی سارا سال مستحب ہے لیکن بعض مہینوں کی بعض تاریخوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح کیفیت دیکھیں، نماز اسی مسجد میں بیٹھ کے آپ اکیلے بھی پڑھتے ہیں اور باجماعت بھی پڑھتے ہیں، دونوں نمازوں کے اجر اور ثواب اور درجے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باجماعت نماز یہ ان لوگوں کو سنائی جانی چاہیے جو نہیں آتے نماز جماعت میں۔ آپ جو آتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو سنانے کی فضیلت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس میں تعریف کی گئی ہے، آپ کی تعریف کی گئی ہے، لہذا ان کا بھی سنانا ضروری ہے، اور اس لیے کہ آپ اگر آج آئے ہیں تو کل بھی آئیں، ناغا نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چند ایک روایات میں بطور تبرک نوٹ کر کے لایا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُنَاسٌ أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں سادہ زبان میں مجھے رپورٹ ملی ہے، اب یا لوگ بتاتے ہوں گے یا خود آن حضرت افراد کو، صحابہ کرام کو جانتے ہوں گے، اب صحابہ کرام ہی کہنا پڑتا ہے کیونکہ رسول خدا کے زمانے میں جو لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ صحابہ کرام ہی تو تھے جن سے آن حضرت توقع رکھتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے نماز نہ پڑھو، مسجد میں آ کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ یا چہرے سے جانتے تھے اور لیکن ان کو نماز میں وہ غیر حاضر دیکھتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، یا بتاتے تھے یا رسول اللہ فلان آیا ہے فلان نہیں آیا، رپورٹ ملتی ہے۔ بہرحال ذاتی طور پر اپنے مشاہدہ کی روشنی میں فرما رہے ہوں یا رپورٹ کی روشنی میں، لَأُنَاسٌ أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہاں عجیب یہ ہے تارکو کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے بالکل نہیں آتے، کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دیر سے آتے ہیں۔ ابطؤ سرعت کہتے ہیں تیز رفتاری کو، اور بطیء کہتے ہیں سست رفتاری کو، یعنی اپنے گھروں سے، اپنے سیکٹر سے مسجد میں آنے میں دیر کرتے ہیں، بر وقت مسجد میں نہیں آتے۔ یہ مجھے بتایا گیا ہے لَيُوشَكُ قَوْمٌ يُدْعَوْنَ لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ
یعنی کہتے ہیں کہ قریب ہے، شاید ایسے لوگ جو کہ مسجد کے قریب میں رہتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، ان نأمر بخطب، کہ میں کہیں حکم صادر کر دوں کہ وہ لکڑیاں لے جا کے ان کے گھر کے اوپر جو ہے نا وہ جمع کی جائیں، اور فتحرق علیہم بیوتہم، البتہ ان کو جلانے کا ذکر نہیں ہے، ان کو گھروں کو آگ لگا دی جائے جو ہماری طرف سے نماز جماعت میں شرکت کی دعوت کے باوجود نہیں آتے۔ مجبوریاں الگ ہیں، ایک آدمی بیمار ہے وہ ایک الگ ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، ڈیوٹی کے اوقات نماز کے اوقات میں یہ الگ ہے، یہ استثنائی صورتیں ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے سوائے سستی کے جو لوگ مسجد میں نہیں آتے اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یعنی ایسا حکم بھی صادر کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی کو لکڑیاں لے کے بھیجوں اور انہیں کہوں کہ جو لوگ نہیں آتے ان کے ساتھ یہ سلوک کرو تقریباً۔ اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، لَيَحْضُرَنَّ مَعَنَا صَلَاةً جَمَاعَةً، جو لوگ ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں، جو صاحبان توفیق ہیں، دوسرے سیکٹروں سے گھاڑیوں میں آتے ہیں، ایسے مومنین بھی ہیں، اور بالکل مسجد میں پڑوس میں رہتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں آتے۔ رمضان المبارک میں 400 جہاں بندہ ہوتا ہے وہاں نماز مغربین میں، وہاں وہ رمضان مبارک کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہاں 30 35 40 سے زیادہ نہیں آتے، وہ دور دور سے گاڑیوں میں نہیں آتے، یہی اسی وہ G9 یا G92 سب سیکٹر یہی کے مومنین ہیں جو نہیں آتے اور گھروں میں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لَيَحْضُرَنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً، یہ ہمارے پڑوس میں آس پاس میں جو رہتے ہیں انہیں چاہیے لازمی طور پر ہمارے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے لَيَحْضُرَنَّ مَعَنَا فِي الصَّلَاةِ، ان کو لازمی طور پر ہمارے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہونا چاہیے، أَوْ لَيَتَحَوَّلَنَّ عَنَّا وَلَا يُجَاوِرُونَا وَلَا نُجَاوِرُهُمْ، نہیں آتے تو پھر ہم سے دور ہو جائیں، نہ وہ ہمارے ہمسایہ رہیں نہ ہم ان کے ہمسایہ رہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں ہے کہ جو مسجد کے قریب میں رہتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ اچھا، ابھی یہ جملہ ہے، یہ آپ کی شان میں ہے، جو مسجد میں آتے ہیں اب نماز کو باجماعت پڑھتے ہیں، ان کی نماز اور گھروں میں بیٹھ کے فرادہ پڑھنے والی کی نماز میں وہ کتنے درجے کا جو ہے نا وہ فرق ہے۔ یہ صادق محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا قال الصادق علیہ السلام الصلاۃ فی جماعت تفضل علی کل صلاۃ الفرد ب24 درجہ، یعنی فرادہ نماز اور باجماعت نماز میں 24 درجے کا فرق ہے، سینٹی گریڈ جو بھی کہتے ہیں 24 درجے کا فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ درجوں کو نہیں سمجھتے تو تکون 25 صلاۃ، یعنی باجماعت جو ایک نماز ہے وہ گھر کی اور فرادہ 25 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ درجہ اس طرح بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ درجے کے لیے ہمارے پاس وہ کوئی خاص قسم کا اوزار تو نہیں ہے جس طرح ہم وہ بی پی چیک کرتے ہیں یا پتہ نہیں ٹمپریچر چیک کرتے ہیں۔ سیدھا سادہ فرماتے ہیں، دیہاتی زبان میں بتاؤں آپ کو، سادہ دیسی زبان میں، کہ جو آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے وہ گھر کی فرادہ نماز کے مقابلے میں 25 نمازوں کا جو ہے نا اس میں وہ ثواب ہوتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں من صلی الخمس فی جماعت فظنوا به خیرا۔ یہ دیکھیں یہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے پاس وہ درخواستیں آتی ہیں سادات کی طرف سے یہ امداد کے لیے، چونکہ ان میں شرط ہے کہ اس کو شہید ہونے کے ساتھ ساتھ، غریب ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کا نماز روزے کا پابند ہونا ضروری ہے، تب اس کو ہم مال سعادت میں سے دے سکتے ہیں۔ خاتون ہے تو اس کو بے حجاب اور بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، ہم بے حجاب خاتون کو وہ مال سعادت نہیں دے سکتے، وہ متظاہر الفسق ہے، یعنی جو آدمی کھلا اور ہر وقت گناہ کرتا ہے اس کو متظاہر الفسق کہتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، جو خاتون اس کی مخالفت کرتی ہے ظاہر ہے وہ کھلا گناہ کرتی ہے، سب لوگوں کو دکھا دکھا کے جو گناہ کیا جاتا ہے اس کو متظاہر الفسق کہتے ہیں۔ بلکہ مجھے یہ عرض کرنے دیں کہ یعنی معاشرے میں رائج گناہوں میں یعنی بے حجاب پھرنا جتنا کھلا گناہ ہے، اور متظاہر الفسق کا نمایاں نمونہ اور سمپل ایگزامپل یہ بے حجابی ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے یہ کہ اپنے چہروں کو، اپنے گردن کو، سر کو چھپاؤ، اور جو خاتون وہ آدھا سینہ بھی باہر نکال کے پھرتی ہے، سر کے بال بھی باہر ہیں، وہ متظاہر الفسق ہے، وہ قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کرتی ہے، لہذا اس کو ہم مال سعادت میں سے نہیں دے سکتے۔ اچھا، ہم پھر ادھر کھانا بنا ہوا ہے، اس میں علاقے کی عالم دین کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مال سعادت کا مستحق ہے، پھر میں ہر درخواست کو جب چیک کرتا ہوں اس عالم دین سے بذریعہ ٹیلی فون رابطہ کرتا ہوں کہ فلان کو آپ جو جانتے ہیں، آپ اس کے صرف سید ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، غریب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، یا نماز روزے کی پابندی کی بھی تصدیق کرتے ہیں، یا اگر خاتون ہے تو وہ باحجاب بھی ہے، بعض تصدیق کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں آقا صاحب ہم تو اس کے غریب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، ہمیں نماز روزے کا علم نہیں ہے، بلکہ بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نماز کی وہ پابندی نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہاں میں بعض اوقات آقا عیسیٰ محمدی تصدیق کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آقا صاحب یہ ان کے بارے میں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں میں ان کو نماز میں دیکھتا ہوں، مسجد میں نماز جماعت میں دیکھتا ہوں، یہ یعنی جماعت میں یہاں امام فرماتے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک آدمی آپ کے پاس 5 وقت کی نماز میں یہاں آتا ہے، 2 وقت کی نماز میں آتا ہے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، یہ یعنی 5 وقت کی نماز ہمیشہ پابندی سے پڑھتا ہوگا، اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، حتیٰ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ریگولر پڑھتا ہے تو آپ حسن ظن رکھیں کہ یہ باقی گناہ بھی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ نماز جو ہے تمہیں منکرات سے، برائیوں سے اور فحاشی سے براتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہمسایہ مسجد کو آباد کرنے اور اس نماز با جماعت کی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔